بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 29واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم علم الصرف کا حصہ چہارم یعنی چوتھا حصہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے علم الصرف کے 3 حصے آپ نے پڑھے ہیں، ان میں اصطلاحات اور پھر فعل سے متعلق گردانے اور صیغے، اور خاص طور پر جو 7 اقسام ہیں، 7 ابواب ہیں، صحیح، مثال، اجوف، ناقص اور مضاعف وغیرہ، وہ آپ تفصیل سے آپ نے پڑھ لیے ہیں، اور اس میں گردانے اور صیغے اور جس طرح ایک صیغے سے دوسرے صیغے میں تبدیلی ہوتی ہے، قواعد جو جاری ہوتے ہیں، اور ترجمہ کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے تفصیل سے پڑھ لی ہیں۔ تو یہ علم الصرف کا جو ایک اہم حصہ تھا وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کا ایک اور حصہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اسم سے متعلق بحث ہوگی۔ اس حصے میں 2 باب ہیں۔ پہلا باب اوزان اسماء کے بیان میں، یعنی اسم کے جو اوزان ہیں ان کو بیان کرنے سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے اسم کی تقسیم کی ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، اور نمبر 3 مشتق۔ تو ہر ایک کی تعریف اور اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے اسم جامد۔ اس کی تعریف یہ ہے، اسم جامد وہ اسم ہے جس سے کوئی صیغہ نہ نکلے اور نہ وہ خود کسی سے نکلے۔ یعنی جامد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمود سے ہے، وہ ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، نہ تو وہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی اور صیغے بن رہی ہیں۔ اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی 3 حروف والا، رباعی 4 والا، خماسی 5 والا۔ پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد کہ جس میں صرف حروف اصلی ہوں، زائد حرف نہ ہو، اور مزید فی کہ جس میں حروف اصلی کے ساتھ زائد حروف بھی ہوں۔ تو اس طرح کل ملا کر یہ 6 قسمیں بن جائیں گی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ تو ہر ایک کی تعریف اور اوزان مثالیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ثلاثی مجرد۔ یہ ایسا اسم ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں اور حرف زائد کوئی بھی نہ ہو۔ اس کے 10 وزن عربی زبان میں آتے ہیں، تو ہر ایک وزن کے مطابق جو اسم بنتا ہے وہ اسم اور اس کا ترجمہ یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ ایک وزن ہے فلسن، پیسہ، دوسرا ہے فرسن، گھوڑا، تیسرا ہے کتفن، اسی طرح عضودن، حبرن، عنبن، ابیلن، قفلن، سردن اور عنقن۔ یہ 10 اوزان ہیں ثلاثی مجرد کے اسم میں۔ دوسری قسم ہے ثلاثی مزید فی کہ جس میں 3 حرف اصلی بھی ہوں اور اس کے ساتھ زائد حروف بھی ہوں۔ تو اس کے اوزان بے شمار ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جیسے بطیخن، جاسوسن، اس طرح اور بھی بہت سارے اوزان ہیں، ان سب کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ تیسری قسم ہے رباعی مجرد، جس میں 4 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ اس میں لام ایک بار دوبارہ آتا ہے، یعنی فا عین لام، یہ 3 ہوگی اور لام پھر دوبارہ آئے گا تو 4 رباعی بن جائیں گے۔ اس کے وزن 5 ہیں، جعفرن، درہمن، زبرجن، ورثن، قیمترن۔ تو یہ 5 اوزان رباعی مجرد کے ہیں۔ چوتھی قسم ہے رباعی مزید فی کہ جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور اس کے ساتھ زائد حروف بھی ہوں۔ اس کے وزن بہت کم ہی استعمال میں آتے ہیں، جیسے منجنوقن، یہ مفعلول کے وزن پر ہے، عنکبوتن، یہ فعللوت کے وزن پر ہے۔ 5ویں قسم ہے خماسی مجرد، جس میں 5 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ اس کے 4 وزن ہیں، سفرجلن، قزاملن، جحمرشن، قرطابن۔ چھٹی قسم ہے خماسی مزید فی۔ خماسی مزید فی وہ ہے جس میں 5 حرف سے زائد حروف بھی ہوں اور اس کے اوزان بھی 5 ہیں، عذرفوتن، قباثر، قرطبوسن، خزابیلن، خندریسن۔ آگے ایک فائدے کی بات بیان کی ہے کہ کسی اسم میں جو زائد حروف ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 4 ہوتے ہیں، 4 سے زائد نہیں ہو سکتے، اور کوئی بھی اسم وہ مکمل طور پر 7 حروف سے زائد نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ حروف اصلی اور زائد ملا کر 7 حروف بنتے ہیں۔ تو سب کی مثالیں دے دی ہیں کہ ایک حرف زائد ہو، جیسے حمارن ہے،
اور 2 حرف زائد ہوں جیسے مقوال ہے، 3 زائد ہوں مستنصر ہے، 4 زائد ہوں استنصار ہے، تو یہ 4 زیادہ سے زیادہ زائد حروف آ سکتے ہیں۔ یہ ثلاثی مزید فی کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں 4 زیادہ سے زیادہ حروف ہوں گے۔ رباعی مزید فی میں 3 تک زائد حروف ہوتے ہیں، جیسے قن فجر اس میں 1 زائد ہے، اور اس میں 2 زائد ہیں، اس میں 3 زائد ہیں، اور خماسی میں 2 تک حروف زائد ہوں گے۔ اس طرح کل ملا کر یہ 7 حروف بن جاتے ہیں ایک اسم میں، 7 سے زائد حروف نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلی قسم تھی اسم کی اسم جامد۔ دوسری اسم کی قسم ہے اسم مصدر۔ اس کی تعریف یہ ہے، اسم مصدر وہ ہے جس سے فعل اور اسم مشتق نکلتے ہوں، یعنی افعال جو ہے جتنے بھی صیغے آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے مصدر سے نکلتے ہیں، اسی طرح اسم مشتق جو آگے آئیں گے وہ بھی اسی مصدر سے نکلتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ فارسی میں جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو آخر میں دن یا تن آتا ہے، اور اردو میں جب اس کا مصدر کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو آخر میں لفظ نا آتا ہے، جیسے الاکل کھانا، الغسل دھونا، پینا، سونا، تو جن چیزوں میں نا آخر میں آ رہا ہے یہ سارے مصادر ہی ہوتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے جو مصدر ہیں ان کے اوزان کیا ہیں، کس وزن پر آتے ہیں، تو وہ تقریباً 50 کے قریب اوزان ہیں۔ تو وہ سارے اوزان یہاں پر لکھ دیے ہیں، اور اوزان اس وزن پر جو مصدر آ رہا ہے وہ مصدر بھی لکھ دیا گیا ہے، ترجمہ بھی اور اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بھی، جیسے فعل قتل مارنا، نصر، فعل فسق، فعل شکر، اس طرح یہ سارے 50 کے قریب جو اوزان ہیں سارے یہاں پر ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان اوزان میں سے کسی وزن پر ثلاثی مجرد کا مصدر آئے گا۔ اور ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کے جو مصدر ہیں ان کے اوزان مقرر ہیں، جیسے افتعال، استفعال، فعللۃ، تفاعلل۔ یہ آپ نے ارباب کے اندر جو صرف صغیر پڑھی ہے اس میں جو مصدر کا وزن تھا، یا اکثر جو ابواب کے نام ہیں ان سے یہ مصدر کا وزن معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ثلاثی اور رباعی میں یہ ثلاثی مزید فی اور رباعی میں ان اوزان کے اوپر مصدر آتے ہیں، یہ آسان ہیں۔ تیسری قسم ہے اسم کی اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلتا ہے، یعنی مصدر سے بنتا ہے۔ اس طرح کے مصدر کا جو معنی ہے وہ معنی اس میں باقی رہتا ہے، اور جو اس کا مادہ ہے وہ مادہ بھی اس میں باقی رہتا ہے، صرف اس کی ایک نئی صورت، نئی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے چاندی سے کوئی برتن یا زیور بنایا جائے تو اس میں چاندی کی جو اپنی حیثیت ہے اور مادہ ہے وہ تو باقی رہتا ہے، لیکن اس کی جو شکل ہے، صورت ہے، وہ ایک نئی پیدا ہو جاتی ہے، برتن والی یا زیور والی۔ تو اس میں پھر اسم مشتق یعنی مصدر سے جو اسماء بنتے ہیں ان کی 6 قسمیں بنتی ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف اور صفت مشبہ۔ ہر ایک کی تعریف اور تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلا اسم مشتق کی جو پہلی قسم ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں ماخذ قائم ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام ہے وہ جس کے ساتھ کھڑا ہے، یا آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام جس نے کیا ہے اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس کا جو وزن ہے مذکر کے لیے فاعل، فاعلان، فاعلون، جیسے کہ آپ نے پہلے اس میں فاعل کی گردانیں پڑھی ہیں، اس وزن پر آتا ہے، اور مؤنث کے لیے فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات آتے ہیں۔ اور بعض اوقات کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اس میں مبالغہ اس کو کہا جاتا ہے، تو مبالغہ کے لیے پھر اسم فاعل میں یہ اوزان آتے ہیں۔ فاعل جیسے حذر، بہت پرہیز کرنے والا، فاعل جیسے علیم، بہت جاننے والا، فاعول اسی طرح فعال اور فعال اور مفعال، یہ اس میں مبالغہ کے اوزان ہیں، یعنی اسم فاعل کے اندر زیادتی والا معنی اس میں بتانا مقصود ہو، اس میں یہ اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفعال، مفعیل، فعیل، فعالۃ اور فعال، یہ سارے اس میں فاعل کے اندر مبالغہ کے اوزان ہیں۔ اور کبھی مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے آخر میں تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے علامۃ، فروقۃ، مجزامۃ، اس میں کسی معنی کے اندر مبالغہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم مفعول، اور یہ ایسا اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر ماخذ واقع ہوا ہے،
ماخذ سے مراد یعنی وہ جو مصدر والا معنی ہے، جب وہ چیز ہے یا وہ کام ہے، وہ کام جس پر واقع ہوا ہے، فعل جس پر واقع ہوا ہے، اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس کا جو وزن ہے، مذکر کے لیے مفعول، مفعولان، مفعولون، اور مؤنث کے لیے مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، جیسے کہ آپ نے پہلے گردانیں اسم مفعول کی پڑھ لی ہیں، ان اوزان پر یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اوزان بھی کبھی کبھار آتے ہیں، فاعول، جیسے رسول ہے، یہ مرسول کے معنی میں ہے کہ جس کو بھیجا گیا ہو۔ اسی طرح فاعل، جریح، یہ مجروح کے معنی میں ہے کہ جس کو زخمی کیا گیا ہو۔ اسی طرح فعلۃ، ضحکۃ، یہ اوزان بھی کبھی کبھار آتے ہیں۔ اور یہ جو وزن ہے یہ شاذ ہیں، شاذ کا مطلب ہے کہ بہت ہی کم یہ نادر استعمال ہوتا ہے ان کا۔ فعال، فعل، فاعل، جیسے کاتم، یہ مکتوم کے معنی میں ہے، یہ شاذ ہے۔ تیسری قسم ہے اسم مشتق کی اسم تفضیل۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو بنسبت ایک کے دوسرے میں ماخذ کی زیادتی بتائے، یعنی ایک کی بنسبت دوسرے کے اندر اس کام کی زیادتی پائی جاتی ہے، یہ والا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے، زید افضل من عمر، زید عمر سے زیادہ فضل والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو مطلب جو افضل ہے، فضیلت، یہ ماخذ ہے، یہ زید کے اندر عمر کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے یہ اسم تفضیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اوزان مذکر کے لیے یہ ہیں افعل، افعلان، افعلون، افاعل، اور مؤنث کے لیے فعل، فعلیان، فعلیات، فعال، جیسے کہ اسم تفضیل کی گردانیں بھی آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ اور اسم تفضیل یہ صرف ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جو اقسام ہیں ان سے نہیں آتا۔ اگر کبھی باقی سے اسم تفضیل لانے کی ضرورت پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر یا اقل یا اشد، اس طرح کا لفظ اسم تفضیل لا کر اس کے بعد اس باب کا جو مصدر ہے وہ لایا جاتا ہے۔ جیسے زید اکثر اجتہادا من عمر، تو اجتہاد یہ باب افتعال ہے، تو اس سے تو اس میں تفضیل نہیں آتا اجتہاد مصدر سے، تو اکثر لا کر اس کے بعد اجتہاد مصدر لے آئے ہیں، تو اس کے اندر وہی والا معنی تقریباً پیدا ہو گیا ہے۔ یا اقل اکتسابا من بکر، یا اشد سوادا من خالد، تو یہ اشد یا اقل اس طرح کا لفظ لا کر اس کے بعد مصدر لایا جاتا ہے، یعنی جو بھی معنی مقصود ہو، زیادتی والا ہو تو اکثر ہو، کمی والا ہو تو اقل، شدت والا ہو تو اشد، لا کر اس کے بعد اس باب کا جو مصدر ہے وہ لائیں گے تو اس میں وہی اسم تفصیل والا معنی آ جائے گا۔ اور بعض اوقات کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو اسم تفصیل کے وزن پر ہوتا ہے لیکن وہ اسم تفضیل نہیں ہوتا، تو اس میں ذرا غور کی ضرورت ہے۔ جیسے اسود، اعور ہیں، یہ اسم تفضیل نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ ہیں، آگے صفت مشبہ میں اس کی تفصیل معلوم ہوگی۔ چوتھی قسم ہے اسم اعلیٰ۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو فاعل سے فعل صادر ہونے کا ذریعہ اور واسطہ ہو، یعنی فعل جس آلے کے ذریعے سے یا جس بھی چیز کے ذریعے سے صادر ہوا ہے اس کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی اور باب سے نہیں آتا۔ تو ثلاثی مجرد میں اس کے اوزان یہ ہیں مفعل، مفعلان، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعلان، مفاعل، جیسا کہ اسم اعلیٰ کی بھی گردانیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ پانچویں قسم اسم مشتق کی اسم ظرف ہے۔ یہ وہ اسم ہے کہ فعل صادر ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، جس جگہ میں کوئی کام ہوا ہے، جس وقت میں کوئی کام ہوا ہے اس کو اسم ظرف کہا جاتا ہے۔ جیسے مضرب، یہ مارنے کی جگہ ہے یا مارنے کا وقت ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس کا وزن یہ ہے مفعل، مفعلان، مفاعل۔ تو یہ بھی آپ نے اسم ظرف کے پہلے صیغے اور گردانیں پڑھ لی ہیں، تو اس میں جو پہلا صیغہ ہے وہ مفعل، یہ جب عین کلمہ مضموم یا مفتوح ہو تو مفعل کے وزن پر آئے گا، اور عین کلمہ اگر مضارع میں مکسور ہے جیسے یضرب تو اس سے مضرب مفعول کے وزن پر آئے گا۔ تو یہ وہاں پر قاعدہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ لیکن چند صیغے اس میں ظرف کے ایسے ہیں کہ وہ ہے تو باب نصر ینصر سے ہیں، تو ان کا جو وزن ہے مفعل آنا چاہیے، عین کلمہ مفتوح ہونا چاہیے، لیکن وہ خلاف قیاس ہیں، اس قاعدے سے ہٹ کریں۔ جیسے مسجد، یہ مسجد ہونا چاہیے، منبت اور مغرب، مشرق، ان میں عین کلمہ مفتوح ہونا چاہیے، قاعدہ یہ ہے، لیکن یہ خلاف قیاس اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جو اسم ظرف، باقی جو ابواب ہیں ان میں اسم ظرف کا جو وزن ہے وہ اسم مفعول والا وزن ہی ہوتا ہے، اسی پر ہی آتا ہے۔ جیسے معسکر،
یہ لشکر کے ٹھہرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اسم مشتق کی چھٹی قسم صفت مشبہ ہے۔ یہ ایسا اسم مشتق ہے کہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں کوئی صفت ثابت قائم ہو، یعنی صفت ایسی نہ ہو کہ جو عارضی طور پر ہو، بلکہ مستقل اس کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہو، تو ایسی صفت کو بیان کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے۔ صفت مشبہ کے اوزان تقریباً 28 کے قریب ہیں، یہاں پر یہ سارے بیان کر دیے ہیں۔ اوزان بھی اور اس کے مطابق جو صفت ہے وہ بھی، اس کا معنی بھی اور کس باب سے ہے یہ بھی بیان کر دیے ہیں، جیسے فاعل صعب سخت، فعل صفر، فعل صلب، اس طرح مختلف یہ اوزان ہیں، سارے یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان اوزان کے مطابق جو اسم آئے گا وہ صفت مشبہ ہوگا، تو جو اس کا معنی ہوگا وہ معنی کسی ذات کے اندر مستقل طور پر پایا جاتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ چوتھے حصے کا پہلا باب مکمل ہو گیا ہے۔ آگے چوتھے حصے کا دوسرا باب ہے، یہ خاصیات ابواب کے بیان میں ہے۔ تو خاصیات ابواب سے متعلق جو دوسرا سال ہے، سیکنڈ ایئر، جس کو درجہ ثانیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک مستقل کتاب موجود ہے خاصیات ابواب سے متعلق، اور اس کتاب کا وفاق المدارس کے بورڈ میں بھی پیپر ہوتا ہے، اس لیے ہم وہاں پر خاصیات ابواب کو اس کتاب میں مستقل طور پر پڑھ لیں گے، یہاں پر ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ علم الصرف کے جو 4 حصے ہیں وہ ہمارے تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو مضمون ہے پہلے سال کا صرف کا مضمون، وہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ مشق کی، تمرین کی زیادہ ضرورت ہے کہ گردانوں میں صرف صغیر اور صرف کبیر، اور صیغوں میں اردو سے عربی، عربی سے اردو جو صیغے ہیں ان کی مشق کی جائے۔ جتنی زیادہ پریکٹس اور مشق ہوگی اتنا ہی یہ صرف کا جو مضمون ہے یہ پختہ ہوگا۔ تو یہ کتاب تو مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو آئندہ سبق میں ہم اس کی پریکٹس اور مشق کریں گے۔ جتنے بھی ابواب گردانیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں مختلف گردانوں اور مختلف صیغوں کی اردو سے عربی، عربی سے اردو ہم پریکٹس کریں گے، تو یہ مضمون انشاءاللہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔